بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کے فیصلہ کو ٹال نہیں سکتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی، اور آدمی بسا اوقات کسی گناہ کے کرنے کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگی تو جنت اس کے حق میں یہ دعا کرتی ہے، اے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیجئے، اور جس آدمی نے 3 بار دوزخ سے پناہ طلب کی تو آگ یہ دعا کرتی ہے، اے اللہ اس کو دوزخ سے محفوظ فرما لیجئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی صبح و شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس ہی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے، سچے دل سے کہے، یعنی فضیلت کے یقین کے ساتھ کہے، یا یوں ہی فضیلت کے یقین کے بغیر کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے تمام غموں سے حفاظت فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیان کیا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے یوں کہا، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اے میرے رب میں تیری ایسی تعریف کرتا ہوں جو تیری ذات کے جلال اور تیری سلطنت کی عظمت کے لائق ہے۔ تو یہ کلمہ ان دونوں فرشتوں یعنی کرامن کاتبین پر مشکل ہوا اور وہ نہیں سمجھ سکے کہ اس کلمے کو کس طرح لکھیں۔ آخر وہ دونوں آسمان کی طرف چڑھے اور عرض کیا، اے ہمارے رب، تیرے بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے جسے ہم نہیں جانتے کہ کیسے لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے کیا کہا؟ حالانکہ اس کے بندے نے جو کہا اسے وہ خوب جانتا ہے۔ ان فرشتوں نے عرض کیا، تیرے بندے نے یہ کلمہ کہا ہے، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کلمہ کو انہی لفظوں کے ساتھ نامہ اعمال میں اسی طرح لکھ دو جس طرح میرے بندے نے کہا، یہاں تک کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملے گا تو میں اس وقت اس کو اس کا بدلہ دوں گا۔